دنیا میں ہر طرف ظلم ہو، ناامنی ہو، جہاں برائیاں ہوں، فتنہ و فساد و جہالت ہو، وہاں ضروری ہے کہ امام علی جیسے آئیڈیل افراد کو پہچانا جائے۔ اور ایک احترام یہ ہے کہ ہم دین کے خیال کے ساتھ آئیں، دین کی طرف نجاست و پاکیزگی کا ہمیں خیال کرنا ہے، یہاں پر حجاب و پردے کا ہمیں یہاں خیال کرنا ہے، حرام و حلال کا ہمیں یہاں خیال کرنا ہے، نجس پاک کا ہمیں یہاں خیال کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم ایک محترم آدمی کے ہاں ہیں، اور یہ دعا کریں کہ ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ بنے، ہمارے ملک سے ظلم ختم ہو، ناانصافیاں ختم ہوں، اور امیر المومنین کا جو میسج تھا کہ دنیا میں عدالت و امن قائم ہو۔ حضرت مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجف ہند جوگی پورہ پر 4 روزہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہندوستان سے تمام علماء کرام خطبہ یہاں پر آ کے بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور مومنین کے درمیان ان کے پیغامات کو نشر کر رہے ہیں۔ قبلہ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا حسنین باقری صاحب بھی لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم کمیٹی کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر پورے ہندوستان سے تمام صوبوں سے مومنین آئے ہوئے ہیں اور بڑی صحبتیں اور اس گرمی کے عالم میں ہیں۔ تو یہ جو زیارت ابا عبداللہ الحسین یا زیارت مولا متقیان علیہ السلام اور ان کی شبیہیں یہاں پر موجود ہیں، تو ان کے ثوابات کیا ہوتے ہیں، ان کے کیا فوائد ہیں ظاہری طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ ابتدا میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اولاً وہ لوگ جو یہاں پر نہیں ہیں یا نہیں آتے ہیں یا جن کا تعلق یہاں سے نہیں، ان سے پہلے گویا خطاب ہے اور ان سے کچھ باتیں ہیں کہ اولاً یہ بارگاہ جہاں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں مجالس کا سلسلہ ہے، یہ امیر المومنین مولائے کائنات وصی رسول جانشین پیغمبر خلیفہ بلافظ امام علی علیہ السلام سے متعلق بارگاہ ہے، اور اسے نجف ہند کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان کا نجف، چونکہ نجف میں امام علی کا روضہ ہے، اسی سے منسوب یہ جگہ ہے، یعنی امام علی کے روضے کی شبیہ ہے یہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں بارگاہ ابا عبداللہ الحسین بھی ہے، یعنی امام حسین سے منسوب روضے کی شبیہ بھی ہے، ابوالفضل عباس علیہ السلام سے منسوب بھی یہ بارگاہ ہے۔ اور اس دور میں خصوصیت سے امام علی جیسے افراد اور شخصیتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، جہاں دنیا میں ہر طرف ظلم ہو، ناامنی ہو، جہاں برائیاں ہوں، فتنہ و فساد و جہالت ہو، وہاں ضروری ہے کہ امام علی جیسے آئیڈیل افراد کو پہچانا جائے اور ایسے افراد کے سلسلے میں غور کیا جائے، اور اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ امن و امان کا پیغام دے سکتے ہیں یا جن کے راستے پہ چل کے دنیا سے ظلم و برائیوں اور ناانصافی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، وہ امام علی جیسے افراد ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ایسے افراد کو پہچانیں، اور خود یہ بارگاہ اور یہاں پر لوگوں کا آنا، پورے ملک سے لوگوں کا آنا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ علی ابن ابی طالب میں ایک ایسی شخصیت ہے جو آج بھی لوگوں کو متاثر کرے، یعنی صرف نجف لوگ نہیں جاتے، نجف سے منسوب اگر جگہ ہے وہاں بھی اسی عقیدت سے اور اسی احترام سے یہاں پر لوگ آتے ہیں، آنا چاہیے۔ جو لوگ آواز سن رہے ہیں ان سے بھی ہے کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پر آتے رہیں، توجہ دیں، اس لیے کہ جتنا ہم لوگ شبیہوں کو اہمیت دیں گے اتنا اصل چیزوں کی اہمیت ہماری نگاہوں میں ہوگی۔ اور دوسرا خطاب جو لوگ آتے ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی ہے کہ اولاً یہ بارگاہ امیر المومنین ہے، امام علی سے متعلق بارگاہ ہے، ہم لوگ آئے ہیں، ہر جگہ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہر جگہ کچھ شرائط ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہے اور مزید توجہ کرنا چاہیے کہ ہم جب ایسی بارگاہوں میں آ رہے ہیں تو یہاں ہم کس لیے آ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ 4 روزہ مجالس کس لیے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، یعنی یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ ہم مختلف جگہوں پر جاتے تھے، ٹائم ملا ہے تو یہاں آ گئے، یا فلاں جگہ جاتے تھے یہاں نہیں، اس میں ارادتاً آئے، قصد کر کے آئے۔ یقیناً ہاں، یہاں ایک مقصد ہے، یہاں ایک مشن ہے، یہاں ایک میسج ہے، یہاں ایک پیغام ہے۔ ہم لوگ یہاں صرف گھومنے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ یہاں صرف کسی تہوار میں شریک ہونے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہاں ایک مشن کے ساتھ آئے ہیں۔ ایک ہمارا مشن ہے کہ امام علی جیسے لوگوں کو پہچانے، دوسرا مشن ہے کہ ان کا میسج کیا تھا اسے پہچانے۔ آج کے زمانے میں جہاں ہر طرف برائیاں ہوں، سب سے بڑی چیز ہمارے لیے جہالت کے خاتمے کی طرف توجہ دینا ہے، یعنی امام علی کا ایک میسج یہ تھا کہ دنیا سے جہالت ختم ہو، لہٰذا ہم لوگ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں کہ ہم لوگ علمی میدانوں میں محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے آداب و شرائط بھی ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا ہے، جس کی طرف ہم لوگوں کو توجہ دینا ہے۔ ان آداب و خیال میں سے ان کا احترام ہمارے ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، ان کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ لوگ وسیلہ ہیں، دعاؤں کے لیے بھی ہیں، حاجتوں کے لیے بھی ہیں، پریشانیوں کے لیے بھی ہیں۔ ان کے آتے ہیں تو اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے، اور جب ان کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بطور وسیلہ ہم ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، لیکن یہاں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ لوگ دین کے لیڈر تھے، دین کے رہنما تھے، یعنی دین کے دائرے میں رہ کر یہ سنتے ہیں، بے دینی کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ کم از کم جو لوگ اس دین پر ہیں ان لوگوں کو ان کے ماننے کے ساتھ ساتھ دین کا خیال کرنا ہے، دین کی طرف توجہ دینا ہے، دینی اقدار کا خیال کرنا ہے۔
اس میں سے مثلاً حلال و حرام ہے جس کی طرف ہمیں خیال کرنا ہے، توجہ دینا ہے۔ ہم صرف یہاں کسی گھومنے کی جگہ پر نہیں آئے، ہم کسی اور جگہ پر امام علی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ خود سوچنا چاہیے کہ امام علی کون ہے۔ ہم جب ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو ان کی بارگاہ کے کچھ احترام ہمارے نگاہوں میں ہونا چاہیے۔ ایک احترام یہ ہے کہ ہم دین کے خیال کے ساتھ آئیں، دین کی طرف نجاست و پاکیزگی کا ہمیں خیال کرنا ہے، یہاں پر حجاب و پردے کا ہمیں یہاں خیال کرنا ہے، حرام و حلال کا ہمیں یہاں خیال کرنا ہے، نجس پاک کا ہمیں یہاں خیال کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم ایک محترم آدمی کے یہاں ہیں، ایک دین کے لیڈر کے یہاں ہیں، ایک دین کے امام کے یہاں ہیں۔ ہم کسی دنیاوی روزے پر نہیں گئے ہیں بلکہ امام علی کے روزے پر گئے ہیں۔ امام علی کے روزے پر گئے ہیں تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو امام علی سے قریب کرتی ہیں۔ کوشش کریں کہ احترام کے ساتھ ساتھ دوسروں کو میسیج دیں، دوسروں کو پیغام دیں۔ یہاں پر آئیں تو صرف آ کے گھوم کے نہ چلے جائیں بلکہ کچھ نہ کچھ امام علی کا میسیج لے کے جائیں، کچھ نہ کچھ امام علی کا پیغام لے کے جائیں۔ یہ سوچ کے جائیں کہ جیسے ہم لوگ یہاں آ کر خوش ہوتے ہیں کہ امام علی اتنے اچھے امام ہیں، تو یہ طے کر کے جائیں کہ اپنے کو ایسا بنائیں گے کہ امام علی خوش ہوں کہ ایسا ہمارا چاہنے والا آیا۔ یہ دونوں طرف سے خوشی ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ دھیان نہ دیں۔ یعنی یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے کہ امام علی جیسے کو ہم نے امام مانا ہے، اب یہ طے کریں کہ امام علی کو بھی خوش کرنا ہے یہاں سے جا کے، کہ وہ خوش ہوں کہ ہمارا چاہنے والا، اور وہ اسی وقت خوش ہوں گے جب ہمارے کام ایسے ہوں گے، جب ہمارے اعمال ایسے ہوں گے۔ اور اس میں سے بہت سی چیزوں کی آج کے زمانے میں توجہ دینا ہے، پڑھائی لکھائی کی طرف، تعلیم کی طرف، علمی میدانوں کی طرف بڑھنا ہے، دنیا سے ظلم و ظالمین کے خاتمے کی کوشش کرنا، دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ ہمارا ملک بھی اس وقت دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی دعا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، چاہے داخلی ہوں خارجی ہوں، ہر طرح کے دہشت گرد یہاں سے ختم ہوں، ظلم ختم ہو، اور جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں ان لوگوں کا بھی خاتمہ ہو، جو لوگ دہشت گرد پال رہے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو، جو دہشت گردوں کے پیچھے آ کر اصل دہشت گردی کر رہے ہیں ان لوگوں کا بھی خاتمہ ہو۔ یہ دعا کریں کہ ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ بنے، ہمارے ملک سے ظلم ختم ہو، ناانصافیاں ختم ہو، اور امیر المومنین کا جو میسج تھا کہ دنیا میں عدالت و امن قائم ہو، وہ ہم دعا کریں وہ عدالت ہو۔ اس لیے کہ امام علی کا آخری جانشین اس وقت جو پردہ غیب میں ہے وہ بھی جب دنیا میں آئے گا تو عدل و انصاف کا پرچم لے کر آئے گا، وہ دنیا سے ظلم کو ختم کرے گا۔ یعنی جب ہم امام زمانہ کی بات کرتے ہیں تو امام علی اور امام زمانہ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے امام تھے اور انسانیت کے لیے لیڈر رہنما تھے، امام زمانہ بھی وہی ہیں، آج زندہ ہیں، ہم لوگ ان کے انتظار میں ہیں، وہ بھی آ کر دنیا سے ظلم کو ختم کریں گے، دنیا سے ظالمین کا خاتمہ ہوگا ان کے آنے سے۔ تو اس غیبت کے زمانے جو ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، دعا کریں کہ ہمارے زمانے ہی میں ظلم ختم ہو، امن و امان قائم ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ ایسے امام کی ظہور میں تعجیل ہو تاکہ ہم لوگ دنیا میں امن و امان کے پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھ سکیں، دنیا میں عدل و انصاف کے پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھ سکیں۔ یہاں پر آ کر ایک تھوڑا سا نمونہ امیر المومنین کی عظمت کا ہم لوگ دیکھتے ہیں، نجف جاتے ہیں، سادہ نمونہ۔ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے پوری دنیا میں اسی طریقے سے اہل بیت کی عظمت اور وجاہت اور ان کی حکومت کا نمونہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ وہ اس وقت ہوگا جب پردہ غیب میں رہنے والا امام تشریف لائے گا۔ دعا کریں کہ اس امام کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم لوگ جیسے آج کے حالات میں ظلم ستم دیکھ رہے ہیں ویسے اللہ کی جانب سے جو عدالت کا پرچم لہرائے گا اس عدل و انصاف کو بھی دیکھ سکیں، اس تمنا کے ساتھ کہ اس حکومت کا حصہ ہم لوگ بن سکیں، اس حکومت میں بھی ہم لوگ شریک ہو سکیں جہاں ہر آدمی امن و چین اور سکون کی زندگی گزار رہا ہو، ہر آدمی امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہو، نہ ظلم ہو، نہ ظالمین ہو، نہ دہشت گردی ہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ ایک بہترین میسیج مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ جو کہ لکھنؤ سے تشریف لائے، مجلس کو خطاب کیا، وہاں پر میسیجز دی، اور اس عظیم بارگاہ جس نجف ہند جوگی پورا کہا جاتا ہے، یہ بہترین ہمارے سامعین کے لیے بہترین میسیج رہا۔ خدا کو سلامت رکھے اور ہم سب کو توفیق دے، جس طرح سے معصومین چاہتے ہیں اس طرح کا اللہ ہم کو بنا دے اور ہم انہی کے راہ پر چل سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، والسلام۔